اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور نہ معلوم کتنی جگہ قرآن کریم میں یہ اعلان ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ جل شانہ کا۔ کیا اعلان ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کریم سپارہ 21 آیت نمبر 45، اس کی یہ 4 لفظ شروع کی تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا 21 سپارے کی 45 آیت پہلی آیت ہے سپارہ نمبر 21 کی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب وحی کے ذریعے ما اوحی الیک، آپ پر ہم نے وحی کے ذریعے جو کتاب نازل کی ہے، جو کتاب اتاری ہے، اتلو، آپ اس کی ہمیشہ تلاوت فرماتے رہا کریں، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہا کریں اور اس کو پڑھنا سکھائیں۔ یہ نہیں خود پڑھو دوسروں کو نہ پڑھاؤ، آپ بھی تلاوت کریں اور تمام مسلمانوں کو تلاوت کرنے کا حکم دیں۔ چھوٹی سی یہ بات تھی تمہید کے طور پر تلاوت کی شروع میں۔ اور اس قرآن کریم کا مقام کیا ہے؟ بہت مرتبہ سنا ہوگا، میں تو یاد دہانی کراتا ہوں اپنے کو بھی آپ کو بھی، کوئی نئی بات نہیں کرتا۔ سورۃ الحشر سپارہ 28 آیت نمبر 21، کھولو قرآن۔ کیا اعلان ہے؟ یہ قرآن کریم کی حقیقت کیا ہے؟ اس قرآن کریم کا مقام کیا ہے؟ اس قرآن کریم کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کا مقام یہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑ جیسی مضبوط چیز، پتھر سے جیسی مضبوط چیز، اگر ہم اس پر اس قرآن کو اتارتے تو کیا ہوتا؟ لرأیتہ، تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ جلالہ کے ڈر سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جاتا۔ یہ قرآن کا درجہ یہ ہے، قرآن کا مقام یہ ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ قرآن کریم یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ ذرا اندر جاؤں، آپ کو بھی لے کر جاؤں۔ اس لیے کہہ رہا ہے انسان، پہاڑ بے جان چیز ہے، اور اے انسان، ہم نے تجھے دل دیا، ہم نے تجھے دماغ دیا، ہم نے تجھے آنکھیں دیں، ہم نے تجھے زبان دی، ہم نے تجھے کان دیے، کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، تو اس کی قدر نہیں کرتا، تو اس سے نہیں ڈرتا۔ اب پہاڑ ڈر رہا ہے جو پتھر ہے، اور وہ ڈرنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور تیرے اوپر کوئی کبھی نہیں آتی، اور کوئی ڈر تجھے نہیں لگتا، کوئی گھبراہٹ تجھے نہیں ہوتی، کوئی پسینہ تجھے نہیں آتا، تو اے انسان کتنا بے فکر انسان ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس، ہم کیسی کیسی مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لعلکم یتفکرون، تاکہ وہ قدر کرنے والے،
تاکہ وہ فکر کرنے والے اور تاکہ وہ اس کا درجہ پہچاننے والے بن جائیں، فکر کرنے والے بن جائیں۔ اس قرآن کریم کا مقام ہے۔ ایک روایت اور بتلاتا ہوں، تمہید ہے یہ ساری۔ آج کا درس ہوگا سورہ یوسف کی 13ویں سپارے کی آیت نمبر 58 سے۔ اس درس شروع ہونے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اور اس قرآن کریم کا درجہ کیا ہے، اس قرآن کریم کا مقام کیا ہے؟ قربان جائیے اپنے آقا نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ نے فرمایا امت کو خبردار کرنے کے لیے اور اس قرآن کی قدر کو پہچاننے کے لیے کیا فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ اے امت تو سوچ، اللہ نے جو قرآن کریم مجھ پر نازل کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تم سوچو یہ قرآن کریم کا مقام کیا ہے، یہ قرآن کریم کا درجہ کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا مقام یہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، یہ کتنے ہوئے؟ اسے کہتے ہیں 14 طبق، سارے آسمان اور سارے زمین۔ اور یہ ساتوں آسمانوں کے اندر اور ساتوں زمینوں کے اندر جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، تمام کی تمام مخلوق، فرمایا سارے ساتوں آسمان ساتوں زمین اور جتنی مخلوق اللہ نے 14 طبق کے اندر بنائی ہے، تمام مخلوق سے بہتر کیا چیز ہے؟ فرمایا قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ایک آیت کا درجہ یہ ہے، ساتوں آسمان سے بڑا اس کا درجہ ہے، ساتوں زمین سے بڑا اس کا درجہ ہے۔ اور اس کے درمیان جو کچھ مخلوق ہے اس تمام مخلوقات سے درجہ اس ایک آیت کا درجہ ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں کتنی ہیں؟ قرآن کریم کے اندر 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ایک ایک آیت کا مقام یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پر نازل ہوتا تھا تو آپ کی حالت کیا ہوتی تھی؟ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ آپ کو اللہ کے جلال سے، خوف سے، ڈر سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہیں بے احتیاطی ہو جائے خدا نہ کرے، بڑا فکر مند ہوتے تھے، بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی، بڑی پسینہ آتا تھا جب وحی آتی تھی اور قرآن کریم آتا تھا۔ قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل ہوا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ پہلے بھی ایک موقع پہ کہی تھی میں نے یہ بات۔ کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ اللہ نے توریت اتاری، اللہ نے انجیل اتاری، اللہ نے زبور اتاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اور زبور بھی اتاری ہے، اور انجیل بھی اتاری ہے، اور قرآن کریم اللہ نے اتارا نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یہ فرق ہے۔ توریت اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، اور اسی طریقے پر انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ نے اتاری ہے۔ لیکن قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا مقام یہ ہے کہ تم اس کی قدر کرنے والے بنو اور اس کا خیال رکھو۔ فرمایا جو چیز ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بہتر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہو، کتنی مرتبہ نازل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ابا بھی مسلمان، ہماری امی بھی مسلمان۔ ہمیں ان تاریخی باتوں کا یاد رکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو بتلانا چاہیے
ہم قرآن کی قدر کرنے والے اگر نہ بنے تو کون بنے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام پر کتنی مرتبہ آئے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر؟ روایتوں میں آتا ہے سب. فرمایا 13 ٹائم. کتنی مرتبہ؟ 13 مرتبہ وحی نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنی مرتبہ آئے؟ فرمایا 200 مرتبہ. حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنی مرتبہ آئے؟ فرمایا 400 مرتبہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتنی مرتبہ آئے؟ فرمایا 10 مرتبہ. یہ اوپر سے نیچے تک اور نبیوں پر کتنی مرتبہ آئے ہوں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی آخر الزماں ہے، سید المرسلین ہیں، شافع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں، افضل الرسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، کتنے خطابات آپ کے ہیں. آپ کے اوپر کتنی مرتبہ آئی وحی؟ کتنی مرتبہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے؟ بتا دوں 24,000 ٹائم. 24,000 مرتبہ قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر آئے. یہ ہے تمہارا مقام، تمہارے نبی کا مقام، تمہارے قرآن کا مقام. ان باتوں کو یاد رکھو گے تو کون کرے گا؟ یہ درجہ ہے قرآن کریم کا. اتنا بڑا قرآن کریم کا مقام ہو کہ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، تم جلدی جلدی میرے پاس آیا کرو. اتنی مرتبہ آئے ہیں اور فرماتے ہیں تم جلدی جلدی میرے پاس آیا کرو. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے نبوت کے بعد، نبی بننے کے بعد، کہ وحی کے آنے کا سلسلہ تھوڑے دن کے لیے بند ہو گیا. کم نہیں ہوا، تھوڑے دن کے لیے رک گیا. تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، منافقین مکہ نے، قریش مکہ نے تانے دینے شروع کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور میں ان الفاظ کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، ڈر لگتا ہے مجھے. کیسے کیسے گندے الفاظ استعمال کرتے تھے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں. کیسی کیسی گستاخی کرتے تھے. وہ نہیں آتا اب تمہارے پاس جس کو تم کہتے میرے پاس فرشتہ آتا ہے. کہاں فرشتہ؟ وہ ایسے ایسے آوازیں کستے تھے اور یہ کہتے تھے اب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا. کیسی کیسی تکلیف دہ باتیں کرتے تھے. فوراً قرآن کریم نازل ہوا. اور کیا نازل ہوا؟ پڑھیے 30 سپارہ اور پڑھیے سورۃ الضحیٰ. کنیکشن پر لگا رہا ہوں، انڈیکس بتا رہا ہوں. اس میں کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. ما ودعک ربک وما قلی. یہ کیا تانے دیتے ہیں؟ تو جب صحیح کا سلسلہ بند ہو گیا تھا تھوڑے دن کے لیے تو پھر شروع ہو گیا. اس زمانے میں کروایا اے جبریل جلدی جلدی میرے پاس آیا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قدر تھی اس قرآن کی اور اس وحی کی. اور امت کا کیا حال ہے؟ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ خدا کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرو خود کہ ہم اس قرآن کریم کا اور اس وحی کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں. ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہم پوری لائف میں ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھتے. ہاں کوئی ختم ہوا جہاں بریانی وغیرہ پکی رکھی تیار رکھی ہوں، حلوے سلوے رکھے ہوں، جلیبی رکھی ہوں، موم بتی لگی ہوں اور گلاب چھڑکا جا رہا ہو اور جناب کہیں 40ویں کا نام، کہیں 50ویں کا نام اور کہیں 11ویں کا نام. اس بام نے جہاں پر خوب پیٹ بھرائی ملتی ہو وہاں پر اس قرآن کو لا کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. اور قرآن پڑھنا نہیں آتا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں.
تسبیح کے دانوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے. تو یہ ہمارا حال ہے. ہم قرآن کی کس قدر ادب کرنے والے ہیں. فرمایا جس قرآن کا یہ مقام ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی آئی اس قرآن کریم کے ذریعے، اور تمہیں کوئی قدر نہیں اس بات کی. فرمایا اس امت کا کیا حال ہوگا کہ وہ قرآن کریم کو چھوڑ کر وہ اب کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ جب یہ کہا جلدی جلدی آیا کرو میرے پاس، کیا جواب دیا؟ قرآن کریم اس کا جواب ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے. ہم خود نہیں آتے وہی لے کر جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے کے لیے نہ کہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. تو میں ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے اوپر جو گرہیں لگی ہوئی ہیں ان گرہوں کو کھولنے کی بات کر رہا ہوں اور ہوشیار ہونے کی بات کر رہا ہوں. ہم نے سب نے اللہ کو جان دینی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تم نے نبی کا کیا حق ادا کیا، میرے قرآن نے کیا حق ادا کیا. اور اس بات سے خبردار کرنے کے لیے یہ آیتیں ریپیٹ کرتا ہوں، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. اور فرمایا، کیا فرمایا؟ آیت نمبر 24. کون سا سپارہ؟ سپارہ 19. فرمایا اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقر. جن لوگوں نے اس قرآن کریم کا حق ادا کیا ہوگا، فرمایا وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا. اور ان کا مقام، ان کا مکان، ان کا رہنے کی جگہ بہت عمدہ ہوگی. اور وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. یہ دن کون سا دن ہوگا جنت میں جانے والوں کا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹنے کے بعد بادلوں میں سے فرشتے نازل ہوتے ہوئے، فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور یہ دن کیسا دن ہوگا؟ آیت نمبر 26. یہ دن ایسا دن ہوگا الملک یومئذ الحق الرحمن. ساری دنیا میں آج بھی اور اس دن بھی اللہ کی حکومت ہوگی اور اللہ کا ملک ہے اور اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. جن لوگوں نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اس قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھا، اس قرآن پر عمل نہیں کیا، فرمایا ان کے لیے، منکران حق کے لیے یہ دن بہت تکلیف دہ ہوگا، بہت مشکل کا دن ہوگا. اس تکلیف دہ دن کو جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو یہ حال ہوگا. آیت نمبر 27 سپارہ 19 سورہ فرقان. کیا حال ہوگا اس دن؟ یہ حال ہوگا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اس دن یہ ظالم جس نے عمل نہ کر کے، قرآن کو پڑھنا نہ سیکھ کر اپنی جان پر ظلم کیا ہوا تھا، وہ ظالم اس دن غصے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، حیرت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اپنے منہ سے. وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اور کہے گا یقول یا لیتنی، ہائے کاش کیا اچھا ہوتا، اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر میں چلتا. اللہ نے جو طریقے بتایا اس پر نہیں چلا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا. آیت نمبر 28. کیا اچھا ہوتا، ہائے میری بدبختی، کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. دنیا میں میرے فلاں فلاں دوست تھے، انہوں نے غلط راستے پر زندگی گزاری اور مجھے بھی اپنے غلط زندگی گزروائی. اور آیت نمبر 29 فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. جب کہ یہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا،
یہ قرآن کریم میرے پاس آ چکا تھا، آنے کے باوجود مجھے گمراہ کے راستے پر لگایا۔ اور وکان شیطان للانسان خذولا، یقیناً انسان شیطانی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو، فرمایا جو بھی شیطان ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، فرمایا انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، انسان کو بہکانے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیت نمبر 30 یہ اصل آیت ہے جو سارے درس کی جان ہے۔ کیا آیت ہے؟ آیت نمبر 30 سورہ فرقان صفحہ 19 کا فرسٹ پیج، فرسٹ رکوع، آیت نمبر 30 فرمایا اور وہ دن ایسا دن ہوگا وقال الرسول یا ربی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے اللہ، یا ربی اے میرے رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے اور یہ میری امت نے اس قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب بتائیے، ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جس کی شکایت اپنے اللہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اس کے بچاؤ کا کون سا راستہ ہے؟ اگر کوئی ہے تو نکال کے بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر کرنے کی اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، کئی ہفتے ہو گئے اور ابھی 2-3 ہفتے اور چلے گا۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 58 تک، آیت نمبر 57 تک آپ نے چند باتیں سنی تھیں، اور آخر میں 13واں سپارہ شروع ہو گیا تھا 12واں سپارہ ختم ہونے کے بعد۔ اور کس بات سے شروع ہوا تھا؟ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بلا کر بھیجا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا، اور پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا کیا قصہ ہے۔ جب تک ان عورتوں سے نہ پوچھو گے تو میں جیل سے نکل کر نہیں آؤں گا، مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے، بے قصور مجھے اندر ڈال رکھا ہے، تو میں کوئی بدنامی کا نشان لے کر باہر نہیں آنا چاہتا۔ پہلے ان عورتوں سے پوچھو۔ بلا کر پوچھا تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو بات چھپ نہیں سکتی، اور میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو بھٹکانے کی، میں نے ہی یوسف علیہ السلام پر ڈور ڈالنے کی کوشش کی تھی، قصور میرا ہی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی جب بات کھل گئی اس کے بعد یوسف علیہ السلام آئے، پھر جب بالکل یہ ظاہر ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں، اور اس کے بعد فرمایا یوسف علیہ السلام نے آیت نمبر 52 جہاں تھا 12واں سپارہ ختم ہو رہا ہے، ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، میں نے یہ تمام بات اس لیے کروائی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کے گھر میں رہ کر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ بیوی کا الزام ہے جس کو اس نے خود تسلیم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہاں 12واں سپارہ ختم ہوا، 13واں سپارہ شروع ہوا۔ فرمایا اتنا نیک انسان، اتنی نیک ہستی، اور کیا کری اپنے آپ کو؟ غور کرنے کی بات ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو کوئی بڑا پاک صاف نہیں بتلاتا، میں اپنے نفس کو کوئی پاک صاف نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو بچ جاتا ہے، جس طرح میری حفاظت فرمائی۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی تو عزیز مصر کی بیوی نے عزیز مصر نے کہا وقال الملک،
کہا بادشاہ وقت نے ایتونی بھی، یوسف کو لاؤ میرے پاس، جیل سے نکال کر۔ کیوں لاؤ؟ استخلص لنفسی، تاکہ میں ان کو اپنے پاس رکھوں اور ان کو اپنی عزت کا مقام دوں۔ فلما کلمہ، جب بات کی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے، تو کیا بات کی؟ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ بڑا عجیب ترجمہ ہے، مزہ آتا ہے مجھے۔ کیا بات کی کہ آج سے تم ہمارے نزدیک بڑے مکرم ہو، آج سے تم ہمارے نزدیک بڑے معظم ہو، آج سے تم ہمارے نزدیک بڑے مقدس ہو، آج سے تم ہمارے نزدیک بڑے مشرف ہو۔ اتنی عزت دے رہا ہے، اور تم بڑے امانت دار ہو۔ جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ اتنی عزت دے رہا ہے مجھے، تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اچھا اگر یہ بات ہے جو تم کر رہے ہو تو قال جلنی علی خزائن الارض، سارے خزانوں کی چابی مجھے دے دو، مصر کی حکومت کی۔ قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں خزانے کی بڑی حفاظت کرنے والا ہوں اور کوئی خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اب میں جانتا ہوں کیسے حفاظت کی جاتی ہے، کیسے انتظام کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 56 فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر، قاہرہ کے اندر جمائے۔ یہ باتیں کہیں زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی نہیں ہیں۔ جس دنیا میں آپ ہم رہ رہے ہیں یہی کی ساری باتیں ہیں۔ یہ باتیں کسی فرشتے کی نہیں ہیں۔ آپ بھی انسان، وہ بھی انسان، لیکن ان کے انسان میں اور ہماری انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا مقام کچھ اور تھا۔ فرمایا یتبوأ منہا حیث یشاء، اب یہ جہاں چاہیں رہیں اور جہاں جائیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم ہر نیک کام کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 57۔ اور یہ تو دنیا کی عزت تھی، اور آخرت کا اجر، آخرت کی عزت، آخرت کا ثواب اس دنیا کے اجر سے بہت بڑا ہے۔ کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں۔ کون سے اہل ایمان؟ وکانوا یتقون، جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری۔ یہاں تک درس ہوا تھا، آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 58 وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے۔ کتنے بھائی تھے؟ ٹوٹل تھے 12 میں سے 2 ایک طرف، 10 ایک طرف، 10 سوتیلے بھائی تھے۔ جب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، فدخلوا علیہ، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، کیوں؟ قحط پڑ گیا تھا ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر، اور غلہ لینے کے لیے آئے، اس لیے کہ اب ساری خزانوں کی چابیاں یوسف علیہ السلام کے پاس ہیں۔ غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب آئے فدخلوا علیہ، تو کیا ہوا؟ فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، یہ تو سارے میرے بھائی ہیں۔ وہم لہ منکرون، اور انہوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ وہم لہ منکرون ولما جہزہم بجہازہم، اور جب ان کا سامان تیار کر دیا، واپس جانے لگے اور غلہ ان کو دے دیا، اونٹوں پر لاد دیا۔ ولما جہزہم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم،
تو یوسف علیہ السلام نے کہا اب تو جاؤ اور یہ غلہ بھی لے جاؤ، تم لینے آئے ہو، لیکن اس کے بعد جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جس کو تم چھوڑ کر آئے ہو۔ وہ بھائی کون؟ بنیامین، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہے۔ یہ دو بھائی ایک ماں سے، اور وہ 10 بھائی دوسری ماں سے، اس کو بھی لے کر آنا، اس کو لے کر نہیں آیا۔ قال اتونی باخی لکم من ابیکم، تو الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم دیکھتے نہیں میں کتنا انصاف پسند ہوں اور کتنی میں مہمان نوازی کرنے والا ہوں اور کتنا میں ناپ کر ٹھیک طریقے پر دینے والا ہوں غلہ۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِی، اگر تم جب دوبارہ آؤ، اگر تم اس بھائی کو لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِی، تو میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، سیکنڈ ٹائم میں کچھ نہیں دوں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی مت آنا، وارننگ دی۔ قالوا، کہنے لگے سب، کیا کہنے لگے؟ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم جا رہے ہیں اور ہم اپنے ابا کو سمجھائیں گے۔ کیا سمجھائیں گے؟ کہ اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وقال لفتيان جاءوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم راجعون، اور وہ ایک جو مال لے کر آئے تھے، تھوڑا سا مال، یہ لے لو اور غلہ دے دو، تو وہ پیالہ اور وہ مال ان کے سامان میں رکھا دیا، اور جب وہ واپس جانے لگے اور سامان کو کھول کر دیکھیں تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارا مال بھی واپس کر دیا گیا، یہ کتنی عزت کرنے والے اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، شاید لوٹ کر ہی واپس آئیں۔ آیت نمبر 63۔ فلما رجعوا إلى أبيهم، جب یہ لوٹ کر گئے اپنے ابا جان کے پاس تو کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون، دیکھو ہمارے غلے کے بدلے میں جو ہم نے مال دیا تھا وہ مال بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، اور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ جواب دیا، آیت نمبر 64۔ کیا جواب دیا یوسف علیہ السلام کے والد نے؟ کیا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کیا جواب دیا کہ قال لا آمنکم علیہ الا کما آمنت، میں اب تک تمہارے اوپر کیسے بھروسہ کروں؟ ایسے ہی بھروسہ کروں جیسے تمہارے سے پہلے ایک بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں اس سے پہلے۔ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، میرا اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الینا، جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو وہ پونجی واپس مل گئی ان کو جو وہ لے کر گئے تھے۔ قالوا یا ابانا، اور کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، اور کیا چاہیے؟ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ہم نے جو ان کو دیا تھا غلہ لینے کے لیے، جو مال دیا تھا وہ واپس ہم کو کر دیا گیا ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں، ہم اور ایک اونٹ غلہ لے کر آئیں گے، اور یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ قَالَ لَنْ نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، جواب دیا یعقوب علیہ السلام نے، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم مجھ سے کوئی قسم نہ دو، سچا پکا وعدہ نہ دو، کوئی حلف نہ اٹھاؤ کہ تم اس بھائی کو واپس لاؤ گے اور دھوکہ نہ دو گے، جیسا تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں دھوکہ دے چکے ہو، ان کو کنویں میں تم نے دھکا دیا۔ فلما آتوا موثقهم قال اللہ ولا ما نقول وکیل، جب عہد و پیمان ہو گیا اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور تمہارا نگہبان ہے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا وقال یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا مصر کے اندر، تم جا رہے ہو غلہ لینے، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے داخل ہونا شہر کے اندر، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا، ان الحکم الا للہ، ساری قوت، ساری قدرت، سارا اختیار، ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في يعقوب قضاها، جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، من حيث امرهم ابوهم، تو جیسا انہوں نے حکم دیا تھا، متفرق دروازے داخل ہونا، اس طریقے پر داخل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا، الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو خیال تھا اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم دیا تھا، کس کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، آیت نمبر 69، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے اپنے بھائی کو لے کر، جب داخل بنیامین کو لے کر جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے آہستہ سے ان کے کان میں کہا، بنیامین کے، اپنے سگے بھائی کے، کیا کہا؟ انی انا اخوک، آئی ایم یور برادر، میں تمہارا بھائی ہوں، سگا بھائی۔ اور فلا تبتئس، تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کو بھول جاؤ، جتنا پریشان تمہیں کیا ہے مجھے بھی اس سے تم سے کہیں زیادہ کیا ہے، بما کانوا یعملون، ان کے جو عمل ہیں وہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اور یہ سارا کیوں کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق سارا انتظام ہو رہا ہے۔ فلما جاءہم بجہازہم، جب یہ واپس جانے لگے غلہ لے کر دوبارہ، اور بھائی کو لے کر جس کو لے کر آئے تھے، جب یہ واپس جانے لگے تو ایک پیالہ، اردو میں کہتے ہیں کٹورا، جس میں پانی پیا جاتا ہے، عزیز مصر اور اس وقت کے یوسف علیہ السلام اس پیالے سے پانی پیا کرتے تھے، کٹورے سے، اور اسی سے ناپ ناپ کر غلہ دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا فلما جہازہم بجہازہم جعل السقاية في رحل أخيه، تو وہ پیالہ، ایک پیالہ اپنے خادموں سے کہا یوسف علیہ السلام نے، ان کے سامان میں رکھ دو چپکے سے، ان کو پتہ نہ چلے۔ اور وہ پیالہ کون سا تھا؟ وہ کٹورا تھا جس میں پانی پیا کرتے تھے، رکھوا دیا۔ رکھوانے کے بعد جب یہ جانے لگے لوٹ کر، ثم اذن مؤذن، مؤذن کہتے ہیں نا اعلان کرنے والا، تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، جب یہ 11 کے 11 جب واپس جانے لگے، کیا اعلان کیا؟ ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم سب چور ہو، کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، کیا کہتے ہیں، فل اسٹاپ، کہاں جا رہے ہو؟ تم نے چوری کی ہے۔ قالو، قافلے والوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، کیا چیز تمہاری چوری ہو گئی جو ہم نے چوری کی ہے؟ کیوں ہم پہ الزام لگا رہے ہو؟ تو وقت کے خادموں نے کہا، قالو، آیت نمبر 72، کیا کہا؟ نفقد سوال ملک، ملک کا، بادشاہ وقت کا کٹورا گم ہو گیا ہے جس میں وہ پانی پیتے ہیں اور جس سے وہ غلہ ناپ کر دیتے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِمُ الْبَعِيرُ وَأَنَا بِزَعِيمٍ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ بِهِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اور
کہنے لگے کیا سزا ہے اس کی جس کے پاس سے وہ کٹورا نکلے۔ تو یوسف علیہ السلام کے خادموں نے کیا کیا، لنفسد فی وما کننا سارقین، تمام قافلوں والوں نے کہا ہم اس ملک کے اندر فساد پھیلانے نہیں آئے اور چوری کرنے نہیں آئے۔ اور قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، پھر یوسف علیہ السلام کے خادموں نے کہا کیا جزا بدلہ ہے اس کا، کیا سزا ہے اس کی جس کے پاس سے وہ کٹورا نکلے۔ قالوا جزاؤ من وجد فی اہلہ، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو اپنے پاس جیل میں رکھا جائے اور اس کو واپس نہ بھیجا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ایسی سزا دینی چاہیے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجا من وعاء اخیہ، جب تلاشی لینی شروع کی سامان کی سب کی، تو تمام کے تمام 10 بھائیوں کی تلاشی لی، پہلے سب کے سامان کی، اور سب سے آخری میں تلاشی لی اس کی بنیامین کی، تو بنیامین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلا۔ جب وہ کٹورا نکلا بنیامین کے سامان میں سے، کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء، تو کہنے لگے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، ما کان لیأخذ اخاہ یہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو بہرحال قوت اور طاقت دے سکتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، وہ فوق کل ذی علم علیم، اور وہ بڑے علم والے ہیں۔ قالوا، اور سب بھائی کہنے لگے ان یسرق، اس نے چوری کی ہے نا، بنیامین نے، وقد سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کی تو کیا ہے، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی چور بتا رہے ہیں۔ قال انتم شر مکانا، یہ سارے کے سارے بڑے شریر تھے، واللہ بالغ بما تصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سب کاموں کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا اور واپس نہ جانے دیا اپنے پاس، تو کہنے لگے، اب فرمائشیں کرنے لگے، خوشامدیں کرنے لگے۔ آیت نمبر 58، اے عزیز مصر، اے بادشاہ وقت، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ فخذ احدنا مکانہ، آپ ایسا کریں بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک آدمی ہیں اور بڑے نیک کام کرنے والے ہیں۔ جواب دیا یوسف علیہ السلام نے، کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، جس کے پاس سے وہ کٹورا نکلا ہے اس کو چھوڑ دوں اور تمہیں میں سے کسی کو پکڑ لوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ انا اذا لظالمون، اگر میں ایسی بے انصافی کروں تو یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ حق پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی ناانصافی نہ کرنے والے بنے اور ہمیشہ قرآن کریم کی قدر کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔